ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. پیارے ویورز کو فیکٹو فریسر کی ٹیم کی طرف سے سلام. آج کی ویڈیو میں ہم 3 ایسے بڑے شہروں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کی عظمت اور شان کے قصے آج تک لوگوں کے زبان پر ہیں، لیکن حادثات کی وجہ سے لوگ ان شہروں کو بھول گئے. ان حادثات نے ان شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو چلو بغیر کسی انتظار کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. دوستو، آج کی ہماری فرسٹ سٹی جو کہ تاریخ کے پنوں میں تو درج ہے، لیکن اب دنیا میں صرف اس کی عظمت کی کہانیاں اور بنیادی ڈھانچہ بچا ہے، جو کہ آپ کو آپ کے اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنی عظیم سٹی تھی اور اس کا انفراسٹرکچر کتنا بہترین بنا ہوا ہے. پیٹرا، جس کو دی روز ریڈ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. پیٹرا آج کے دور میں جورڈن نامی ملک میں موجود ہے اور جورڈن کے ساؤتھرن پارٹ میں اس کے کھنڈرات ابھی بھی پائے جاتے ہیں. پیٹرا دراصل ایک عربک ورڈ البیترا سے ڈیرائیوڈ ہے. البیترا کا مطلب اردو میں پتھر ہے، یعنی راک. پیٹرا، جس کو عربی میں البترا کہا گیا، بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک خوبصورت اور عظیم الشان شہر ہے جس میں نبیچنز رہتے تھے، اور تاریخ کے مطابق فرسٹ سینچری اے ڈی میں تقریباً 20,000 نبیچنز اس شہر میں رہتے تھے. 363 اے ڈی میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ البیترا، جو کہ ایک عظیم الشان اور انسانی تاریخ کا ایک عجوبہ تھا، اس حادثے نے اسے خاک کے کھنڈرات میں تبدیل کر کے رکھ دیا. 363 اے ڈی میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ البیترا اسے برداشت نہ کر سکا اور خاک ہو کر کے رہ گیا. اس زلزلے نے البیترا کے کئی عظیم الشان بلڈنگز اور واٹر سپلائی سسٹم کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. 700 اے ڈی تک یہ شہر تقریباً تباہ ہو چکا تھا اور اس میں کچھ ہی لوگ رہتے تھے. اور وقت کے ساتھ اس عظیم الشان عجوبے اور انجینئرنگ ماسٹر پیس کو لوگ بھول گئے، اور پھر شہر کا پتہ ہمیں تب پتہ چلا جب 22 اگست 1812 میں جان لڈوگ بکہارٹ، جو کہ خود ایک سوئس ٹریولر تھے، نے پیٹرا کو ڈسکور کیا. جو شہر مغربی نظروں سے صدیوں تک چھپا ہوا تھا، کیونکہ آخری بار اس شہر کو آخری یورپین شہر کے تباہ ہونے کے کچھ سو سال بعد کروسیڈز نے دیکھا، اور اس کے بعد جون بابا نے اسے ڈسکور کیا. اور اب بھی اس شہر کا بس 5% ہی ہم لوگ انکور کر پائے ہیں، اور کئی راز اور کہانیاں ابھی بھی اس شہر میں اسی طرح باقی ہیں. اس شہر میں موجود ایک گھر کے برتنوں کے کاربن ڈیٹنگ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ گھر تقریباً 20 اے ڈی میں بنا تھا، یعنی یہ بہت ہی پرانا گھر تھا. اور قرآن میں بھی اس شہر کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ایک پتھر کو مارا اور وہاں سے پانی یا شراب نکل آیا، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. اور کچھ لوگ اس شہر کی تباہی کی وجہ سیلاب بھی بتاتے ہیں. برائن فوئسٹر نامی ایک رائٹر نے اس شہر کے اوپر کتاب لکھا ہے، اور اس شہر کے ریلیٹڈ جتنا بھی نالج ہے اس میں موجود ہے. اگر آپ کو اس طرح کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، جو کہ پیٹرا کے بارے میں ہے. آج کی ہماری سیکنڈ سٹی ٹیکسیلا ہے. ٹیکسیلا کو تاکشا شیلا بھی کہا جاتا ہے. تاکشا شیلا کا مطلب The City of Broken Stone یا The City of Cut Stone ہے، اور اردو میں اس کا مطلب کٹے ہوئے پتھر کا شہر ہے. اس شہر میں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بھی بنی تھی، اور ٹیکسیلا، جو کہ ایک عظیم بدھسٹ سیولائزیشن کا عین مرکز تھی اور قدیم ہند کا حصہ بھی تھی، وہ بھی بالکل ہی پیٹرا کی طرح بس کہانیوں میں ہی رہ گئی ہے. اور ہزاروں سالوں کے لیے اس گمنام شہر کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں آگے جا کر. ایک وقت میں یہ بادشاہت گندھارا کا ایک قیمتی شہر تھا. فرسٹ سینچری سی ای میں اشوکا اس شہر کا رکشک تھا. اس ایرا کو کوشن ایرا بھی کہا گیا، اور اسی وقت سے ہی ٹیکسیلا حکومت سائٹ کی حیثیت سے رہا ہے. ایک عظیم الشان شہر ٹیکسیلا جس کو نظر لگ گئی، اور وہ نظر ایک ہیونا بادشاہ مہیراکولا کی. اس بادشاہ نے اس شہر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا 5th سینچری میں. مہیراکولا نے ٹیکسیلا کے ان سارے راستوں کو بند کر کے رکھ دیا جن سے اس شہر کو
خوراک ملتی اور اس شہر کی تباہی کی بڑی وجہ اس کی کمزور اکانومی، سیاست اور کمزور دفاعی نظام تھی، جس وجہ سے ہندس کو زیادہ وقت نہیں لگا اس شہر کو تباہ کرنے میں۔ مہیرکلا نے ٹیکسلا کو اس وقت تباہ کیا جب اس نے شمالی ہند کو فتح کرنا شروع کیا، لیکن مہیرکلا نے شمالی ہند کو فتح کرنے کے بعد خود ہندو بننے کا فیصلہ کیا اور وہ ہندو بنا شمالی ہند کی ثقافت اور روایات سے متاثر ہو کر۔ اور اب یہ شہر پاکستان کے ایک صوبے پنجاب میں اس کے ایک شہر راولپنڈی سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کو ہم نے پھر سے تب دریافت کیا جب 19ویں صدی میں سر الیگزینڈر کننگھم، جو کہ ایک برٹشر تھے، پنجاب آئے اور اس شہر کو دریافت کیا۔ اس سے پہلے اس شہر کو الیگزینڈر دی گریٹ نے دریافت کیا تھا۔ لگتا ہے کہ اس شہر کو دریافت کرنے کے لیے آپ کو اپنا نام الیگزینڈر رکھنا پڑے گا۔ اب یہ شہر یونیسکو کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ شہر 1980 میں یونیسکو کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ڈیئر ویورز، پومپی بھی بالکل ہی ٹیکسیلا اور پیٹرا کی طرح اپنی ثقافت، روایات اور عظیم الشان انفراسٹرکچر کے لیے مشہور تھا۔ آج کل کے دور میں پومپی اٹلی میں موجود ہے، لیکن اپنی جوانی کے دور میں پومپی رومن امپائر میں موجود تھا۔ پومپی کی یہ تصویر جو کہ آپ کے اسکرین پر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ پومپی بھی پہاڑوں کے گرد بنا ہوا ایک بہترین اکانومی کا ضامن شہر تھا۔ اس شہر پر رابرٹ ہیرس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اور اس کتاب میں لکھا تھا کہ پومپی the city of sins ہے، یعنی پومپی گناہوں کا شہر ہے۔ پومپی کے ارد گرد پہاڑ موجود تھے اور انہی پہاڑوں میں موجود ایک پہاڑ جس کا نام ماؤنٹ ویسوویس ہے، اس کے اندر گرم لاوا کچھ برس سے اپنے عروج کے آب و تاب میں تھا اور بس ماؤنٹ ویسوویس کی اسی آگ اور غصے نے اس شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ حادثہ سال 79 AD میں ہوا۔ یہ دن تھا 24 اور 25 اگست کا، جس دن یہ گرم لاوا ماؤنٹ ویسوویس کے برداشت سے نکل گیا اور اس گرم لاوا نے اس شہر کو ایک ہی جھٹکے میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس میں رہنے والے 24,000 لوگ اس طرح تاریخ کا حصہ بنے۔ یہ لمحہ بھی بالکل ایٹمی دھماکے سے کم نہ تھا۔ اور اس حادثے نے اس شہر کو ایک ہی پل میں عظیم سے خاک کر دیا۔ ایک ہی لمحے میں یہ شہر 19 فیٹ کی پتھروں اور راکھ کی تہ میں چھپ گیا، جو کہ کچھ ہی لمحے پہلے بالکل ہی ایک عام اور خوشحال شہر تھا۔ اس شہر کا 1/3 حصہ اب بھی خاک کے ملبے میں دسا ہوا ہے، جس کو ابھی تک کسی نے دریافت نہیں کیا۔ اس شہر پر 2014 میں مووی بھی بنی۔ اس مووی میں اس شہر کی مکمل داستاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس شہر کو پھر 1748 میں ایک رومن آرکیٹیکٹ ڈومینیکو فونٹانا نے ڈسکور کیا، لیکن وقت کا کہنا ہی کچھ اور تھا۔ ورلڈ وار 2 میں اس شہر کو پھر سے ماؤنٹ ویسوویس کی یاد دلائی گئی، کیونکہ ورلڈ وار 2 میں اس شہر پر 160 سے زائد دھماکے ہوئے، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد اس شہر کو پھر سے اپنی اصلی شکل میں لایا گیا اور اب یہ سیاحوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے گھومنے کے لیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے عظیم الشان شہر جس کو لوگ بھول گئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن ضرور کریں تاکہ ہمارے نئے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔